بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری شورٹ اسٹوری ایک انڈیا کی خاتون کی ہے جس نے مسلمانوں کی محبت دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرا نام سونیا جین تھا۔ چاندنی چوک دہلی میں جین مت کے ایک مذہبی گھرانے میں 4 جون 1975 کو پیدا ہوئی۔ میری ماں مومنہ خاتون سابقہ نرملا جین کا قبول اسلام کے بعد 2 سال قبل انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں ان کو جگہ دیں، آمین۔ جبکہ میرے والد پون کمار جین میرے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ میری بہن انوردہ جین جو فی الحال گجرات میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مقیم ہیں، ان پر بھی اسلام کی سچائی واضح ہو چکی ہے۔ اس کا وہ بار بار اظہار کر چکی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے پس و پیش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام پلے پارول کمار گپتا تھا، اب مشرف با اسلام ہونے کے بعد محمد عمران ہے۔ میں نے چاندنی چوک کے جین اسکول میں 12ویں پاس کی۔ اس کے بعد تعلیم ترک کر دی، البتہ گھر پر رہ کر کچھ پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں اپنی ماں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جین مندر بھی جایا کرتی تھی، جہاں ہم سب پاٹ میں شرکت کرتے، پوجا کرتے، پریکرما کرتے، پھیرے لگاتے۔ ہمارا ماحول اس وقت پورا جینی تھا، کسی دوسرے ماحول کی ذرا بھی جانکاری نہیں تھی۔ جین مندروں میں جب ہمارے رشتہ دار بالکل ننگے سادھو کے چرنوں کو چھوتے تو میں ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ میری نگاہیں شرم کے مارے زمین میں گڑ جایا کرتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے رشتہ دار ایسا کرتے تھے اور ہم دیکھتے آ رہے تھے، اس لیے میں چپ سادھ لیتی۔ اسی طرح زندگی کے دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں ان دنوں ایک کمپیوٹر ڈیزائننگ اینڈ پروسیسنگ کمپنی میں کام کرتی تھی۔ اس کمپنی کے پروپرائٹر محترم عشرت صاحب تھے، جو اب میرے رفیق حیات ہیں۔ عشرت صاحب کا رویہ اپنے اسٹاف کے ساتھ مساویانہ تھا۔ وہ سارے اسٹاف کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر لنچ کیا کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہوتے تھے۔ ان میں شاکاہاری سبز خور بھی تھے اور مانساہاری گوشت خور بھی۔ ہم لوگ شدہ شکاری خالص سبزی خور تھے، لیکن میری ماں نے سب کے ساتھ کھانے پر کمپرومائز کر لیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہاں ایک اسامی نکلی تو میری ماں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی ان کے ساتھ کام کروں۔ یہ جنوری 1995 کی بات ہے، جب میں پہلے روز وہاں کام کرنے آئی تو میری ماں اس بات پر کافی پریشان تھی کہ میں کس طرح سب کے ساتھ مل کر لنچ کروں گی، جبکہ وہاں دوسرے سٹاف مانساہاری گوشت خور بھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے عشرت صاحب سے بات کی کہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کھا لیتی ہوں، لیکن میری بیٹی سونیا جین بڑی مذہبی ہے اور شد شاکاری خالص سبزی خور ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے رضامند نہیں ہے، اس لیے وہ الگ تھلگ خالی کرے گی۔ اشرف صاحب نے ان کی بات سن کر مجھے آفس میں طلب کیا اور پوچھا، آپ کو گوشت یوں ہی ناپسند ہے یا آپ کے نزدیک یہ پاپ ہے؟ یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، جو میں اپنے پرکھوں سے سنتی آئی تھی۔ اگر یہ پاپ دنیا سے ختم ہو جائے اور سارے ہی لوگ سبزی کھانے لگیں تو کیسا رہے گا؟ اشرف صاحب نے پوچھا۔ یہ تو بہت اچھا رہے گا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت آلو کا کیا بھاؤ ہے؟ میں نے کہا، یہی کوئی 4-5 روپے کلو۔ انہوں نے کہا، اگر سب لوگ گوشت خوری ترک کر دیں اور ساگ سبزی کھانے لگیں تو آلو 100 روپے کلو ہو جائے گا، کیونکہ 95% لوگ مانساہاری گوشت خور ہیں۔ پھر بتائیے کہ سب کے جیون زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی اور لوگ کس طرح اپنا پالن پوشن گزر بسر کریں گے۔ ان کی بات سن کر میری عقل کی پرتیں کھل گئی اور میری سمجھ میں آ گیا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب میں نے عقیدت سے نہیں عقل سے سوچا۔ میں نے اسی دم سب کے ساتھ مل کر کھانے کے لیے حامی بھر لی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب کھانے پر بیٹھی تو اشرف صاحب کے ٹفن میں سے مرغ کی ٹانگ بھی حلق سے اتر گئی۔ اشرف صاحب اس کے بعد
وقتاً فوقتاً مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، میں نے ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی اور اپنی عقل کا استعمال کرتی تو عقل بھی انہی کی باتوں کی تصدیق کرتی۔ دھیرے دھیرے اسلام کے لیے میری دلچسپی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن اشرف صاحب نے دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر بتایا کہ مکہ دنیا کا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی روشنی برابر دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے۔ جس طرح کمرے کے سینٹر میں بلب روشن ہو تو اس کی روشنی کمرے کے ہر جانب برابر جاتی ہے، اس کے برعکس جین دھرم صرف ہندوستان میں محصور ہے اور اس کا پھیلاؤ ممکن نہیں۔ یہ بات میرے دل کو چھو لگی۔ میرا ضمیر دن بدن مجھے کچوکے لگانے لگا کہ میں غلطی پر ہوں اور اسلام ہی اصل سچائی ہے۔ جب بھی اشرف صاحب مجھے کوئی بات بتاتے تو وہ اس سلسلے میں عقلی اور منطقی استدلال کرتے اور یہی وہ بات تھی جس کے آگے مجھے ڈھیر ہونا پڑا۔ دوسری بات یہ تھی کہ خود اشرف صاحب کا رویہ اپنے اسٹاف کے ساتھ بڑا نرم تھا۔ وہ سب کے ساتھ مساویانہ سلوک اور رویہ رکھتے اور ہر ایک کے ساتھ بڑی شفقت و محبت کا معاملہ کرتے۔ ان کا اخلاق بڑا کریمانہ تھا۔ انہوں نے جین دھرم میں مہاویر سوامی کی پرتما مورتی کی جو تشریح کی، میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خود کا پہنا وارننگ ایریا نیت تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ قول و عمل کا تضاد میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر میرا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ 14 مارچ 1995 عمر زندگی کا وہ مبارک دن تھا جب میں مشرف با اسلام ہوئی۔ اشرف صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو آفس بند کر کے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے اندر تجسس ابھرا کہ وہ اتنے اہتمام سے کیا پڑھتے تھے۔ جب میں نے ان کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے سنا تو میرے دل کی اندرونی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی، ایک طرح کی بیداری پیدا ہوگی۔ پھر اشرف صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم آگ کا ایندھن بننے سے کب بچو گی؟ میں نے خود رفنگی میں کہا کہ میں بہت جلد۔ انہوں نے کہا کہ کیا خبر یہ سانس جو تم لے رہی ہو آخری ہو؟ پھر اچانک میں بڑے جوش میں بولی کہ ابھی اور اس وقت۔ پھر اشرف صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے اسی دم یہ دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے آگ سے بچایا ہے اسی طرح میری ماں اور میرے بھائی کو بھی بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ شروع میں تو میری ماں اور بھائی دونوں نے میری مخالفت کی۔ میرا بھائی تو اشرف صاحب کا جانی دشمن ہو گیا، لیکن جب میں نے ان کو خود اسلام کے بارے میں کچھ معلومات دی اور بتایا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے، پھر ان کے سامنے نماز وغیرہ پڑھنے لگی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور دونوں نے ہی اللہ کے فضل سے اسلام قبول کر لیا۔ میری ماں نے میری شادی اشرف صاحب سے کر دی، جن کی بیوی کا کینسر کے مرض میں شادی کے 3-4 سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے۔ ان بچوں سے مجھے جو پیار ملا اور کہیں نہیں ملا۔ میرا ان سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں کم ہے۔ میری ابھی ایک بچی ہے جس کا نام ناز ہے اور میں اسے اسلام کی اشاعت کے لیے تیار کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب ایک بہت بڑی ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور اپنے اوپر اسلام کی تبلیغ کو فرض کر لیا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگ حلقہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ آئیں۔ میں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے قرآن کا مکمل نمونہ بنے تاکہ لوگوں میں اسلام کی سچائی جاگزی ہو۔ میں اسلام سے متعلق مختلف کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ قرآن مجید کو میں نے سمجھ کر پڑھا اور مجھے لگا کہ حقوق العباد پر اسلام کا بہت زیادہ زور ہے اور یہی حقوق العباد اسلام کا دائرہ وسیع کرنے میں بھی بہت معین ہے۔ ہمیں اپنی دعوت میں خوش اخلاقی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب تک اللہ کے فضل سے میری ماں اور بھائی کے علاوہ 3 اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ میمونہ خاتون، سینیا کپور، محمد یوسف راجن کپور اور محمد زید ستیش کمار ہیں۔ میری اپنی کوشش ہے اور تمام لوگوں سے استطاع ہے کہ ہم میں سے ہر شخص داعی بنے اور دعوت کو جاری رکھے، اپنے بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کریں تاکہ وہ اسلام کے داعی بن کر ابھریں۔ آج کی ہماری بہت ہی پیاری اسٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔